دیکھیں عورت مارچ بالکل ہونا چاہیے. کیا آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس عورت مارچ کے نعرے سننے کے قابل ہیں؟ ہماری بہن جو ہندوستان میں مسکان ہے اس کو کریڈٹ دینے کے لیے تو میں یہ قوم سے 22 کروڑ عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ سارے پول کھولے گی اس بار جو ہم نے دبا کے رکھے ہوئے تھے. ہم جنس پرستی جیسے چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں. کون سے لوگ ہیں جو پوری یونیورسٹیز پہ سندھ یونیورسٹی کے ہاسٹلز پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, کون سے پروفیسرز ہیں. دیکھیں چینجز لانا ہمارے لیے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے امن و امان کو نقصان ہو. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم. ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عریج فاطمہ. ناظرین کرام, آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں ایک ایسی شخصیت سے جنہوں نے پاکستان کی 74 سالہ تاریخ کو تبدیل کیا اور خود اپنی پارٹی بنائی. پاکستان نظریاتی پارٹی کے اس وقت چیئرمین میرے ساتھ موجود ہیں شہیر سیالوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا بہت کرم, آپ کی دعائیں الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. اگر آپ کی اجازت ہو تو شروع کیا جائے سر. اچھا سر, مارچ کا مہینہ بڑا اہم سمجھا جاتا ہے سیاست کے حوالے سے بھی, اور سیاست کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو عورت مارچ کے حوالے سے جب بھی عورت مارچ کا ذکر آتا ہے تو بڑی کنٹروورسیز کریٹ کر دی جاتی ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں عورت مارچ بالکل ہونا چاہیے, اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہونا چاہیے. ان بس ہوسٹس کے لیے ہونا چاہیے جن کا باپ جو ہے بیچارہ وہ بیمار ہوتا ہے یا اور بھائی چھوٹے ہوتے ہیں اور ہر 2 ٹکے کا بندہ ان کو میلی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ان کے لیے ہونا چاہیے. عورت مارچ کشمیر کی اس بہن کے لیے ہونا چاہیے جس کے پیلٹ گن سے اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لی جاتی ہے. عورت مارچ فلسطین کی اس بہن کے لیے ہونا چاہیے جو حائفہ کے بازار سے گزر رہی ہو اور یونیورسٹی جا رہی ہو تو اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا جاتا ہے. عورت مارچ تو میں سمجھتا ہوں اس بار ہونا چاہیے ہماری بہن جو ہندوستان میں مسکان ہے اس کو کریڈٹ دینے کے لیے, اس کو آئیڈیلائز کرنے کے لیے ہونا چاہیے. عورت مارچ میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے ہر اس خاتون کے لیے. مریم مختار کے لیے کریں, پہلی اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے کریں, پہلی وزیر اعظم جو خاتون تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کے لیے کر لیں, اس کو کریڈٹ دے دیں, اس کو ٹریبیوٹ دے دیں. جو ہماری آرمی میں, نیوی میں, ایئر فورس میں, میڈیکل کور میں, سگنلز کور میں جو خواتین ہیں ان کو کریڈٹ دے دیں. لیکن ان میں سے کیا کبھی کسی ایک کا بھی ذکر کیا گیا عورت مارچ میں؟ وہاں جس طریقے کے نعرے لگائے جاتے ہیں کیا وہ ہمارے کلچر کی نمائندگی کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس عورت مارچ کے نعرے سننے کے قابل ہیں؟ یا میں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے اس عورت مارچ کو دیکھ سکتا ہوں؟ اگر نہیں, اور ہمارا معاشرہ اگر ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا تو پھر کنٹروورسیز تو ہیں, پھر کوئی تو قوت ہے اس کے پیچھے. اس بار وفاقی وزیر جو آپ کی گورنمنٹ کے ہیں مذہبی امور کے, انہوں نے, ہم نے لاسٹ ٹائم دھرنا دیا جو سو کالڈ عورت مارچ تھا اس کے اگینسٹ, تو اس پہ وزیر مذہبی امور نے عمران خان کو کہا کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے. اب لیٹ سی کہ اس حکومت کا وفاقی وزیر زیادہ طاقتور ہے یا وہ جو 120 خواتین نکلتی ہیں یا کچھ ان کے ساتھ اور مرد حضرات نکلتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں. اور اگر تو وہ زیادہ طاقتور ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس بہاف پہ طاقتور ہیں. پاکستان میں تو ایک عام شہری ایک SHO کو آنکھ نہیں دکھا سکتا, وہ اس کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا. تو پاکستان میں ایک وفاقی وزیر اور گورنمنٹ اتنی نکمی ہو چکی ہے کہ اس کی بات کا کوئی ویٹیج نہیں ہوتی. تو ان کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ اور اگر اس بار بھی عورت مارچ میں اس طرح کے سلوگنز لگے جو پاکستان یا اس کی آئیڈیالوجی سے کانٹراڈکٹ کرتے ہیں تو میں یہ قوم سے 22 کروڑ عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ سارے پول کھولے گی اس بار جو ہم نے دبا کے رکھے ہوئے تھے, سنبھال کے رکھے ہوئے تھے کہ کون سی NGO کو کس نے فنڈنگ کی, کس کو انڈیا سے فنڈنگ آئی, کس کو برطانیہ سے فنڈنگ آئی, کس کو امریکہ سے فنڈنگ آئی, کون جو ہے وہ مطلب ہم جنس پرستی جیسے چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں, کون سے لوگ ہیں جو پوری یونیورسٹیز پہ سندھ یونیورسٹی کے ہاسٹلز پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, کون سے پروفیسرز ہیں جو
کس کریکٹر کے مالک ہیں, ان سب کے ثبوت پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم لوگ, میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب وقت ہوگا ان چیزوں کا ذکر کرنا. اگر یہ چیز نہ ہوئی تو پھر میں ضرور پوچھوں گا کہ جناب اس ریاست کو کون چلا رہا ہے. یہ کیا کٹ پتلی ہی حکومت ہے جو کہ اپوزیشن پارٹیز کہتی تھی؟ میں تو نہیں مانتا تھا. لیکن اگر واقعی عورت مارچ اس بار بھی ہو جاتا ہے تو حکومت واقعی کٹ پتلی ہے. اس کو کہیں اور سے اشارے ہو رہے ہیں یا بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر میں ہے کہ 100-120 لوگوں کو یہ روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. سر, عورت مارچ کو اور حکومت کو لے کے آپ نے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے, لیکن لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ عورت مارچ ہوگا, کیونکہ جہاں عورت مارچ کے بہت سارے مخالف موجود ہیں, لیکن پھر بھی وہ اگر اتنی تھوڑی سی تعداد میں جو خواتین نکلتی ہیں, یا مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنے حق سے زیادہ ہم اگر ان نعروں کو فوکس نہ کریں تو شاید عورت مارچ کا کوئی پازیٹیو امیج بھی نظر آئے, یا آواز بھی سنی جائے, یا ان کی بات کو سمجھا بھی جائے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر سب کچھ ایسا ہوتا رہا تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چینجنگز آئیں گی یا اسٹل ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, چینجز لانا ہمارے لیے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے امن و امان کو نقصان ہو. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی حرکت ہو جو کہ کوئی تھرڈ پارٹی آگے کر لے جس سے ہمارے اسلام آباد جو کیپٹل ہے اس کا امن خراب ہو, اور اس وجہ سے ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ادروائز آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین امن خراب کر دیتی ہیں اس عورت مارچ سے؟ نو 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 بات خواتین کی نہیں ہے بہن. خواتین تو وہ ماں ہے جو گیلے بستر پہ سو جاتی ہے, بیٹے کو نہیں سلاتی. خواتین وہ بہن ہے جو اپنا زیور بھیج کے بھائی کو پڑھا دیتی ہے. خاتون تو وہ بیٹی ہے کہ جب باپ بیمار ہوتا ہے اور بیٹے خیال رکھنے کو تیار نہیں ہوتے تو وہ میکے جاتی ہے چھٹی لے کے سسرال سے, اور وہ خیال رکھتی ہے. خاتون بہت ایک باوقار نام ہے, لیکن خاتون کے نام پہ دھبا ایک اور چیز ہوتی ہے. جس طرح مرد کے نام پہ دھبا کچھ ایسے اوباش لڑکے ہوتے ہیں جو ہراس کرتے ہیں عورتوں کو, اسی طرح کی خواتین میں بھی کئی اس طرح کے پیڈ ایجنٹس کے طور پہ ہوتے ہیں جو معصوم اور جو میں سمجھتا ہوں کہ سادہ عورتیں جو ہیں, جو ہماری بچیاں یونیورسٹیز کی, ہماری بچیاں سکولز کالجز کی, ہماری بیٹیاں جو ہیں ان کو ورگلا رہتے ہیں کہ جناب تمہیں حق نہیں مل رہا. بھائی پدر شاہی نظام کے خلاف. کس پدر شاہی نظام کے خلاف؟ اس باپ کے خلاف یہ نعرہ لگا رہی ہیں جس باپ نے صبح الگ نوکری کرتا ہے, شام کو الگ نوکری کرتا ہے. صبح جاتا ہے تو اس کی بیٹی سو رہی ہوتی ہے, رات کو گھر پہنچتا ہے 12-1 بجے نوکریاں کر کے, تو تب بھی بیٹی سو رہی ہوتی ہے. سعودیہ میں اور دبئی میں وہ نوکری کرتا ہے, 1.5 سال کے بعد وہ مہینہ چھٹی آتا ہے. اس کے خلاف نعرہ لگائیں گے کہ جی پدر شاہی نظام کے خلاف. وہ باپ جو ہر 2 ٹکے کے بندے کی بکواس سنتا ہے آفس میں اور وہ کہتا ہے کہ اب استعفیٰ دوں, اس کے سامنے اپنی بیٹی آ جاتی ہے. اس مرتبہ تو بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے بھی بڑے ہنگامے کیے کہ ویلنٹائنس ڈے کو حیا ڈے منایا جائے, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. ہاں, بہت سارے لوگوں نے کیا, قرآن پاک اپنی طرف سے تقسیم کیے, یا اس کے علاوہ بہت اچھے اقدام بھی کیے, لیکن کیا پھر بھی عورت مارچ کو حیا ڈے کے طور پہ منایا جائے گا؟ دیکھیں, میں کہتا ہوں عورت مارچ کا دن ایک الگ ہے, انٹرنیشنل وومن ڈے, اسے انٹرنیشنل وومن ڈے ہی منائیں, لیکن عورت کے حقیقی مسائل پہ بات کریں. پاکستان میں جائیداد کا حق عورت کو صحیح طریقے سے کئی جگہوں پہ نہیں ملتا, اس کی بات کریں. پاکستان میں جہیز کلچر کی بات ہوتی ہے. آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب بیٹی کا رشتہ جو ہے اس کھاتے میں آپ جہیز میں فریج بھی دے دیں, گاڑی بھی دے دیں, ٹی وی بھی دے دیں, تو اس کے منہ پہ گاڑی, فریج, ٹی وی مار دو, بیٹی نہ دو. جس بیٹی کی تم نے 22-24 سال تربیت کی ہے اور اگلے بندے کے حوالے کر رہے ہو, اس کے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور جہیز ہو سکتا ہے. آپ ان ایشوز پہ آ کے بات کریں. عورت کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اور اس پہ سر عام پھانسی کی بات کی گئی اسمبلی میں, تو سب سے زیادہ مخالفت عورت مارچ والوں نے خود کی. بھائی بکری کو آزادی جب چاہیے ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی حمایت بھیڑیا نے کی تھی. یہ وہی بھیڑیے جو عورت مارچ میں مرد کی صورت میں پھر رہے ہوتے ہیں, ان کی آزادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ آزادی کون سی آزادی ہے یہ 22 کروڑ عوام جانتی ہے. اب جب بکری کو آزادی مل جاتی ہے تو وہی بھیڑیا اس کے اوپر چھلانگ مار دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا جتنا بڑا ناسور اس وقت بن چکا ہے, عورت کو ایک ایڈورٹیزمنٹ کا ٹول بنایا گیا ہے. آپ نے صابن کا ایڈ چلانا ہے, آپ نے شیمپو کا ایڈ چلانا ہے, آپ نے ایک جی ایس ایم کا وہ کسی موبائل سم کا ایڈ چلانا ہے. آپ نے جب تک ایک نیم بھرانہ حالت میں خاتون دکھاتے نہیں ہیں تو آپ کا کوئی سامان نہیں بکتا. یہ کس نے یہ ٹرینڈ چلایا؟ آپ مارننگ شوز کرتے ہیں تو اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جس طریقے سے وہ نچوایا جا رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں پی ٹی وی چلتا تھا جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے,
ہم لوگ جب ڈراماز دیکھا کرتے تھے تو پورا ٹبر اکٹھا ہوتا تھا. آج ایک باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے خبر نامہ بھی نہیں سن سکتا. آج ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے باہر کے پاکستان کے اپنے ڈرامہ سیریلز نہیں دیکھ سکتے. اور اس طریقے سے جو مغرب جس کو آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے, بھائی مغرب کے تو آئی ڈی کارڈز پہ ان کے والد محترم کا نام تک نہیں لکھا ہوتا. ہم کس معاشرے کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں, ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اپنی قوم کو. میرا خیال ہے یہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ٹریڈیشنز پہ, نارمز اینڈ کلچرز پہ فخر ہونا چاہیے. ہم لوگ 17 سال کی عمر میں ایک بہن کے خط پہ آ کے سندھ بھی فتح کر لیتے ہیں. ہم لوگ بڑے ہی آج تک ہماری امت میں ہر چوتھی یا پانچویں بیٹی کا نام جو ہے وہ سکینہ ہی رکھا جاتا ہے. وہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ وہ ڈٹ کے مقابلہ کرنے والی تھی. زینب ہی رکھا جاتا ہے کہ وہ ڈٹ کے مقابلہ کرنے والی تھی. تو میں بہت سمپل سی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں بہن, وہ یہ ہے کہ ہمارا کلچر دنیا کا بہترین کلچر ہے. ہمارا فیملی سسٹم دنیا کا بہترین فیملی سسٹم ہے. دنیا میں کہیں پر عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہاں پر جج صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ ایسی حرکت نہ کرتا تو یہ مر جاتا. پاکستان میں کم از کم اس بیس پہ قانون بن جاتا ہے. پاکستان میں اگر 2-4 ایسے کیسز آتے ہیں تو نشان عبرت بنایا جاتا ہے شخص کو. تو پاکستان از مچ بیٹر دین آل دا ریسٹ آف دا کنٹریز. آپ نے آرمی میں, آپ نے نیوی میں, آپ نے اسمبلی میں, آپ نے سینٹ میں, آپ نے پارلیمنٹ میں, آپ نے دنیا کی میڈیا میں آپ خاتون ہیں. آپ کے ساتھ کیمرہ مین ایک مرد ہے. آپ جس کو جو انٹرویو آپ کو دے رہے ہیں وہ مرد ہے. کبھی آپ کو فیل ہوا ہے کہ ہم لوگوں میں سے کسی نے بدتمیزی کی ہو؟ تو یہ بہترین معاشرہ ہے جہاں پر 99% اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہاں 1% گندے لوگ ضرور ہوتے ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ پوری سوسائٹی کو برا نہیں کہا جا سکتا. سر اس میں ہمارا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے کہ ہم کس اینگل میں چل رہے ہیں. بس آپ کو زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گی, مجھے یہ بتا دیں کہ اپنی پارٹی جو آپ نے بنائی اس میں خواتین کے حوالے سے کیا کچھ آپ نے کیا یا خواتین کا کتنا حصہ رکھا؟ دیکھیں, پولیٹیکل پارٹی کا ہم نے پراپر ایک وومن ونگ لانچ کیا, اور اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے اپنا یوتھ ونگ ہم چلا رہے تھے پچھلے 6 سالوں سے, پارٹی تو ابھی بنائی. اس میں جس دن ہم لوگوں نے اپنا وومن ونگ لانچ کیا تھا اور ہماری بہنیں مختلف علاقوں سے آئیں, تو اس دن سب سے پہلے میری بہن اور میری والدہ اس ایونٹ میں گئی تھی تاکہ لوگوں کی ماں, بہن, بیٹی اپنی عزت کو محفوظ سمجھے یہاں پہ. اور ہماری جتنی بہنیں آئیں ان کے پیرنٹس کو بھی دعوت نامہ دیا گیا کہ آپ لوگ بھی آئیں اور آپ کو پتہ چلے آپ کی بیٹی محفوظ ہاتھ میں. جب ایک پولیٹیکل لیڈر یا پارٹی لیڈر اس طریقے سے چلتا ہے تو اس کی پارٹی میں عورت کا حیا رکھا جاتا ہے. ہر خاتون کو بہن کہہ کے ہی پکارا جاتا ہے. اور یہی ہمارا, یہ کوئی بہت بڑا کوئی مولوی پن والی بات نہیں ہے. یہ ہمیں اپنے بزرگوں سے ایتھکس اور مورل ویلیوز یہی ملی ہیں. لیکن پھر جب یہی پارٹیز آ جاتی ہیں تو یہی خواتین پھر پارلیمنٹ اور اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کیا کرتی ہیں اس سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں. تو اب مجھے بس آخر میں جاتے اٹ ڈیپینڈز آن تربیت. اٹ ڈیپینڈز آن تربیت کہ پارٹی کیسی تربیت کرتی ہے. اٹ ڈیپینڈز آن تربیت کہ بھائی آپ نے اس کو استعمال کیا ہے یا یوٹیلائز کیا ہے فار دا ویل بینگ آف پاکستان. اچھا, میرے نا ہر انٹرویو میں تھوڑا بہت سیریس چلا جائے تو مجھے بھی تھوڑا سا برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. تو تھوڑا سا سوال ایسا ہے کہ شہیر سیالوی جس بھی ٹاپک پہ بولتا ہے تو اتنا بولتا ہے کہ کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا ہے شہیر سیالوی کا. تو آج مجھے بھی بتا دیں کہ کیسا سافٹ ویئر آپ کا اپڈیٹ کیا جاتا ہے. نہیں, میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے. ہم سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں, ہمارا نہیں کیا جاتا. جاتے جاتے خواتین کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کے پلیٹ فارم سے ضرور دیجیے. ضرور یہ میسج دینا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ٹک ٹاکرز جتنی بھی خواتین ہیں, آئی مسٹ سے کہ جو شخص آپ کو اپنی گاڑی کے فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے مری کا دورہ کرا آتا ہے وہ گرل فرینڈ ضرور بنائے گا, بیگم نہیں بنائے گا. تو ٹیشو پیپر کبھی نہ بنیے گا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں اس کی غلطی ہے وہاں اسے موقع فراہم کرنے والی آپ بھی ہیں. تو یہ میں میسج دوں گا. اور یہ کیونکہ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے میں نے کئی چیزوں کو دیکھا کہ وہ ٹک ٹاک پہ تو وہ جس طرح چل پھر رہے ہوتے ہیں لوگ وہی دیکھتے ہیں, اس کے بیک گراؤنڈ کی سٹوری نہیں دیکھتے. ایک بندہ جو آپ کا کوئی سگا بھائی, باپ, بیٹا نہیں ہے, وہ آپ کو 40,000 کا موبائل دے گا تو ڈیفینیٹلی وہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرے گا اور آپ کی ساری زندگی کے آپ کے منہ پہ وہ دھپا لگا رہے گا.
تو وہ تو غلیظ آدمی ہے، اس کا تو کچھ نہیں ہونا، لیکن عورت کے پاس پھر خودکشی کے علاوہ بچتا کچھ نہیں ہے. تو اس لیے یہی میں میسج دوں گا. یقیناً اس انٹرویو کے بعد مجھے بھی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرے کے حقائق اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں یا ان لوگوں کے سامنے رکھیں جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ساحر لدھیانوی ایک بہت تلخ شاعر ہیں اور اپنی شاعری میں صنعت حسن مبالغہ کو اس خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ سننے والے ہمیشہ حیران رہ جاتے ہیں. ساحر لدھیانوی کہتے ہیں کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا. جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا. کہیں تلتی ہیں دیناروں میں، کہیں بکتی ہیں بازاروں میں. یہ وہ بے عزت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزت داروں میں. عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا. اپنی میزبان عریج فاطمہ کو شہیر سیالوی کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. پیارے پاکستان کا بھی اللہ نگہبان.